الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. محترم سامعین وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ نساء کے رکوع نمبر 18 کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح: بے شک اللہ جل شانہ معاف نہیں کرتے سوائے اگر کوئی شرک اس کے ساتھ کرے، اس کے علاوہ وہ جو چاہے گا معاف کر دے گا. اور جس شخص نے اللہ کے ساتھ کوئی شریک بنایا پس تحقیق وہ بڑے دور کی گمراہی کے اندر چلا گیا. یہ آیت مبارکہ پہلے بھی گزر چکی ہے اسی پارے کے اندر کہ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ جل شانہ نہیں معاف فرماتے ہیں یا ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے یہ کہ کوئی اس کے ساتھ شرک کرے. شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک شراکت سے ہے، ساجی بنانا، پارٹنر بنانا اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر، اللہ کے تصرفات کے اندر، عبادات کے اندر. جیسے اللہ کی ذات ہے ایسے کسی اور کو عقیدتاً ماننا یا عملی طور پہ ماننا دونوں خطرناک چیزیں ہیں. عقیدتاً تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات جیسی ہے ویسے تو بندہ یقین رکھے کہ ایسا کوئی اور بھی ہے. ایسا عقیدہ رکھنا کہ جیسے اللہ کی ذات کی عبادت کی جاتی ہے ایسے کوئی اور بھی ہے جس کی عبادت کی جائے. جیسے اللہ کی ذات سب کچھ کر سکتی ہے ایسے کسی اور کو سمجھنا کہ جیسے اللہ سب کچھ کرتے ہیں، عزتیں ذلتیں سب کچھ لینا دینا اللہ کے ہاتھ میں، ایسے کسی اور کو سمجھنا یہ بھی شرک ہے. ایک عملی طور پہ ہے مسلمان اس سے تو محفوظ ہے، لیکن عملی طور پہ یہ سمجھ لینا کہ یہ کام کروں گا تو یہ ہو جائے گا، اس کے ساتھ یہ ہوگا، یہ نہیں کروں گا کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر سے وہ امیدیں وابستہ کر لینا جو اللہ سے وابستہ کی جاتی ہیں وہ بھی خطرناک ہے. تو بات فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ جل شانہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور معاف کر دیں گے اس کے علاوہ جو بھی ہے کہ میں یشاء جس کو چاہیں گے. اب اس کے اندر پچھلے درس کے اندر بھی یہ بات ہوئی تھی کہ گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ باقی سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے. بتانا مقصود یہ ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے. باقی گناہوں کا یہ مطلب نہیں ہے وہ آپ کرتے جاؤ ان کو اللہ معاف کر دیں گے، ان کو بھی اللہ معاف اس طریقے سے کہنے کے لیے کہ صرف اس شرک کی جو زیادہ کبیرہ ہونا ہے، اس کا کبھی ہونا ہے، اس کا پورا ہونا ہے، اس کو بنانے کے لیے شرک اور اوپر جو اللہ معاف نہیں کریں گے اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے. اور پھر فرمایا کہ ہمیں یہ شرک باللہ، جو بندہ بھی اللہ کا شریک بناتا ہے، اللہ کا ساجی بناتا ہے، فقط ضلالا بعیدا، بس وہ دور کی گمراہی کے اندر چلا گیا، بہت بڑا گمراہ ہوگا. ظاہر ہے جس ذات نے جو خالق ہے، اس کا جو مالک ہے، جس نے سے پالا دنیا کے اندر لے کر آیا، جو اس ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، ہمارے لیے ہمارے کھانے پینے کے سارے اسباب مہیا کر رہا ہے، کسی اور کو اس کا ہم پارٹنر بنا دیں گے، شریک بنا دیں گے تو یقیناً ہمارا اعتقاد اس کی طرف چلا جائے گا اور وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ جہالت اور گمراہی کی طرف لے جائے گا. باقی بھی قرآن و حدیث کے اندر اس کی بہت زیادہ وضاحت بیان کی گئی ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یدعون من دونہ الا اناثا، وہ بلاتے ہیں اس کے بعد سوائے ان کو اور کسی کو نہیں بلاتے ہیں، صرف ان کو کہ جو انہوں نے بت بنا رکھے یا معبود بنا رکھے. اناثا ویسے مؤنث سے ہے،
یعنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تو جیسے کہ انہوں نے لات و منات اور عزا بتوں کے نام رکھے تھے، وہ عورتوں کے ناموں پر نام تھے، اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ اناثا، یہ کہ وہ عورتوں کو عورتوں کے نام رکھے، ان کو بلاتے، ان کو معبود بنا رکھا ہے، اور کسی چیز کو نہیں بلاتے اللہ کے پاس سوائے ان عورتوں کی یا ان بتوں کے ناموں کو، اور وہ نہیں بلاتے سوائے اس کے کہ شیطان خریدا، شیطان سرکش کو بلاتے ہیں، اس کو وہ بلا رہے ہوتے ہیں، اس سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے امیدیں وابستہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے متعلق یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہے، اللہ کی طرف یہ ارادہ درگاہ ہے، اللہ کی اس کے اوپر پھٹکار ہے، تو ان کے مطلب سے فرمایا وقال، اور کہا من عبادك نصیبا مفروضا، یہ کہ البتہ میں پکڑوں گا تیرے بندوں میں سے کچھ حصہ مقررہ، یعنی شیطان کہہ رہا ہے کہ اللہ تیرے بندوں میں سے کچھ حصوں کو میں نے فساد ہوگا، ان کو جب میں نہیں چھوڑوں گا کہ وہ جو ہے تیری جو نہیں مانیں گے، تیری نافرمانی کی برائے رہیں گے، اور کہاں جمال اضل نہ ہو، اور البتہ ہم ان کو گمراہ کر دیں گے، بھٹکا دیں گے، پھسلا دیں گے، بلا اپنی اور وہ اپنی روح کے اندر رہیں گے، بلا عام اور ان کو ہم سے کھلا دیں گے، فلا یبتکن، بس چاہیے کہ وہ آذان انعام کے جانوروں کے جو کان ہیں، یہ جانوروں کے متعلق، یہ جانوروں جیسے وہ متعلق فرمایا جا رہا ہے، فرمایا بلا عام اور ہم ان کو سکھلا دیں گے، فلا یغیرن خلق اللہ، بس چاہیے کہ وہ اللہ کی وہ جو تخلیق ہے اس کو تبدیل نہ کریں، اور اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے کے متعلق یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس کو تبدیل کرنا آج کل کے اسباب آ چکے ہیں، یہ ظاہری طور پہ عورت کو مردوں جیسا اپنا ظاہری طور پہ لباس اختیار کرنا، یا باقی چیزوں کے اندر، یا باقی صنعت کو چینج کرنے کے متعلق کرنا، یا مردوں کا اپنے آپ کو عورتوں جیسا بنانا، عورتوں جیسی حیث اختیار کرنا، یا باقی چیزیں بھی اس میں انہوں نے لکھی ہیں، بہت ساری چیزیں اور لگا ہیں کہ جو بھی چیزیں ایسی ہیں کہ جو مرد کو نمایاں مرد اس کی برداشتی کو کرتی ہیں، ان کو ہٹانا اور عورتوں جیسا بننا، یا عورتوں کا جو ہے مردوں جیسا بننا، یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے کے متعلق ہے۔ پھر فرمایا کہ جس شخص نے شیطان کو اپنا دوست بنایا اللہ کے پاس سے اللہ کو چھوڑ کے اس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، بس وہ بڑی بری گمراہی کے اندر چلا گیا۔ اب شیطان کو اپنا دوست بنانے سے کیا مراد ہے؟ شیطان کو اپنا دوست بنانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی چھوڑ کے شیطان کی ماننا، جیسے شیطان کو کہتا ہے ویسے چلنا، بندہ اپنا جو دوست ہیں ان کے سلوک کے اوپر، ان کے رستے کے اوپر چلتا ہے، تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو بندہ بھی شیطان کی مان کے چل رہا ہے وہ شیطان کے ساتھ دوستی کا ادا کر رہا ہے، وہ رحمان کے جو رستے پر چھوڑ رہا ہے، تو اس کے متعلق فرمایا کہ ہر سے رفع سوال پینا ہو کلی خسارے کے اندر وہ چلا گیا، کھلا خسارہ جو اس کے لیے ہے، گھاٹا ہے، گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اب جو شیطان کے ساتھ دوستی رہتا ہے اس کو متعلق فرمایا کہ یہ وہ ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے اور انہیں دلاتا ہے، شیطان میں کہتا ہے کیا جی جیسے ہم کہتے ہیں شیطان یہ جو الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان جو ہے وہ وعدہ کرتا ہے فقر کا، تنگدستی کا، جیسے ڈراتا ہے یہ کرو گے تمہارا مال کم ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں دل کے اندر یہ جو وسوسے سے آ رہے ہوتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں، زکات ادا کرو گے مال کم ہو جائے گا، یہ اللہ کے راستے کے اندر دے دو گے، یہ چیزیں حقیقت کے اندر وہ کام نہیں ہوتی، اس کے متعلق یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو اور ان کو وہ باتیں کرتا ہے، انہیں عربیت دلاتا ہے، آئیے تم شیطان اللہ پورا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اور نہیں ہے ان کے ساتھ شیطان کا وعدہ سوائے اس کے غرورا دھوکا، یعنی شیطان جو وعدہ کر رہا ہے سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں کر رہا ہوں، تو اس کے بعد سارے دھوکے پر مبنی ہیں، این ٹائم میں وہ غائب ہو جائے گا، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر مسلموں نے کہا کہ جب چھوڑ کے جانے لگا تو قرآن نے کہا کہ تم کدھر جا رہا ہے، تو ہمارے ساتھ آیا تھا ہماری مدد کرنے کے لیے، اس نے کہا کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، ایک دوسرے سے فرشتوں کو دیکھ لیا تھا، اس نے کہا تھا تو میری برکت بنے گی، میرا بچاؤ ممکن نہیں ہے، زیادہ وہاں سے بھاگ پڑا، انہوں نے کہا میں کہاں بھاگ کے جا رہا ہوں، اس نے کہا بھاگ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے تھے، مجھے بھاگنا چاہیے، تو اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ فرمایا جہنم، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو شیطان کی مان کے چلنے والے ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون، اور نہیں پائیں گے وہ انہا اس سے مقیسہ کوئی بھی رائے فرار، ذرا بھی رائے فرار نہیں پائیں گے، جو شیطان کی مان کی چل رہے ہیں پھر قیامت والے دن ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا، پھر شیطان کے پیچھے چلتے رہیں گے تو ناکامی نامرادی کی طرف جائیں گے، جہنم کی طرف وہ جانے والے ہیں، ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ جل شانہ اگلے ایمان والوں کا کیا فرمایا ہے،
والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے. ایمان اور اعمال صالح لازم مطلوب ہیں. جیسے کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَعَلَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. کامیاب کون سے لوگ ہیں؟ وہ جو ایمان اور اعمال صالحہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح کی ان کی اللہ نے جنت الفردوس میں مہمانی تیار کر رکھی ہے. پھر فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو ایمان اور اعمال صالح والے ہیں وہ کائنات میں سب سے بہترین لوگ ہیں. جب فرمایا جا رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالح کی. ایمان کیسے کہتے ہیں؟ ایمان اس یقین کا نام ہے کہ جیسے مجھے یقین ہے کہ آپ کے اندر ہاتھ ڈالوں گا ہاتھ جڑ جائے گا، کہ میں آپ کے اندر ہاتھ نہیں ڈالتا، مجھے یقین ہے. اس سے کئی گنا آگے بندے کو یقین ہو کہ اللہ کے احکام اور اللہ کے محبوب کی سنتوں کے اندر میرے لیے کامیابی ہے. یہ ان کا پختہ یقین ہوگا، اس کا نام ایمان ہے. یہ اللہ کے اوپر اللہ کے محبوب کے اوپر پختہ یقین ہے تو اسے ایمان کہا جائے گا. تو فرمایا کہ ایمان، پھر فرمایا وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحات اچھے کام. اس کے متعلق فرمایا سندخلہم، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے جنات باغوں میں تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اس کے اندر وہ رہیں گے ابدا، ہمیشہ ہمیشہ. دنیا کے اندر اکثر لوگوں کو نعمتیں ملتی ہیں، خوشیاں ملتی ہیں، لیکن آگے ملتی ہیں. جوانی ملی، بڑھاپا آ جاتا ہے. کوئی بھی چیز، کوئی بھی خوشی ملتی ہے، اس کے بعد جہاں مطلب کہ خوشیاں ہوتی ہیں وہاں پر تکلیف ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی گھر کے اندر صرف خوشیاں ہی ہوں کبھی دکھ نہ ہو. تو یہ دکھ اور سکھ دنیا کے اندر لازم و مطلوب ہے، لیکن آخرت کے اندر جو مل جانا ہے وہ ہمیشہ کی خوشی مل گئی، ہمیشہ کی خوشی ہے. دکھ مل گیا، ہمیشہ کا دکھ ہے. جنت کے اندر چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اللہ بچائے ہمیں جنت والا بنائے. یہ فرمایا جا رہا ہے کہ خالدین فیہا ابدا، اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ایک اور مقام کہتا ہے کہ اللہ میں اپنے خود کیا، اللہ اپنے وعدوں کا خلاف نہیں کرتا ہے. اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون ہے جو زیادہ سچا ہو اللہ کے بات کے اندر. پہلے گزری ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یہاں فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، جو اللہ کہہ رہے، جو اللہ کا قول ہے، اس سے زیادہ سچا کس کا قول ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا. اور باقی بھی اگر دعویٰ کرے، میں دعویٰ کر دوں کہ آپ کے ساتھ میں یہ کر سکوں گا، وقت کا حاکم آپ کے ساتھ جائے کہ میں یہ کر دوں گا، لیکن اس کے اوپر تو بڑی طاقتیں موجود ہے نا، اللہ کی ذات موجود ہے. ہو سکتا ہے وہ نہ کر سکے اپنے ساتھ، لیکن اللہ کو کوئی روکنے والا ہے. اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ساری دنیا چاہے ایک بندے کو ناکام کرتا، اور اللہ نہ چاہے تو ناکام نہیں کر سکتا. ساری دنیا چاہے ایک بندے کو چاہے کامیاب کرنا، لیکن اللہ نہ چاہے تو کامیاب نہیں کر سکتا. اب اس وقت کے سارے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر چلانا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ نہیں چاہ رہے تھے. آپ کیا اس کے لیے گلزار بڑھ گئی. اللہ نے فرمایا نہ رکونی بردا وسطا بات کافی والی ہو جائے، ٹھنڈی ہو جائے، ٹھنڈی ہو گئی. اور نمرود دیکھ کے نارے آپ کو تو حیران ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سال کے اندر سے بڑے شاید ہے. ان سے جب بات پوچھے گا کہ اپنی زندگی کے اچھے سے وہی 40 دن جو میں نے لائے نمرود کے اندر گزارے. اوپر پرندہ اڑ رہا ہے، وہ جل رہا ہے، پانی کی ضرورت ہے وہاں وہ، لیکن حضرت موسیٰ نام کی عورت سے بنا رہے کون ہے؟ ان چیزوں کا مالک ہے، اللہ کی ذات مالک ہے. دوبارہ فرمایا جا رہا ہے کہ ومن اصدق من اللہ قیلا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہیں ہے جو تمہاری آرزویں ہیں، یعنی تمہاری آرزویں کچھ بھی نہیں ہے. بتا آرزو کرتا ہے نا کہ میں یہ کر لوں گا وہ کروں، اللہ کہتے ہیں ایسے بھی ہم آرزو تمہاری آرزوؤں کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا. ولا امانی اہل الکتاب، نہ اہل کتاب کی جو امانی ہے، ان کی جو آرزو ہیں وہ بھی آرزو کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم تو حفظہ اللہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے چلے لوگ ہیں. کہتے ہیں اللہ فرمانے کے لیے نہ تمہاری آرزویں نہ اہل کتاب کی آرزو. جس شخص نے بھی عمل کیا تو برا ہی اس کو اس کا صلہ ملے گا، جزا ملے گی، اس کا بدلہ ملے گا. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم بڑے پریشان ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سارے صحابہ بڑے پریشان ہیں، غمگین ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا ہوا؟
اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت بڑے پریشان کر رہی ہے کہ نہیں یا رسول اللہ جس سے گناہ کر کون سا شخص کر سکتا ہے جس سے گناہ فضل نہیں ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ فضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ہوا ہے۔ میں نے دیکھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا بچنا ممکن نہیں، کون ہو سکتا ہے کہ جس سے گناہ کر سکتا ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مختلف الدین علی سے ان کا ہوا یہ ہے، مفہوم یہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کو کانٹا چبھ جائے تو وہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے، برے اعمال کا کفارہ ہے، کسی کو بیماری لگتی ہے تو وہ بھی برے اعمال کا کفارہ ہے، کسی کو کوئی ذرا بھی تکلیف آتی ہے، کسی کو کوئی کچھ کہہ دیتا ہے اسی پر وہ صبر کر لیتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی آئے گی اللہ کریم کی ذات اس کے اوپر اجر سے نوازیں گے اور اس کے جو گناہ ہیں ان کو اللہ چھوڑ دیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک اور حدیث ہے اس کے اندر کہ قیامت والے دن سے بندے کا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا کہ اس کی بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ کھلیں گے، وہ کہے گا کاش ساری زندگی میں بیمار ہی رہا ہوتا، کاش ساری زندگی میں بیمار ہی رہا ہوتا۔ پھر یہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ نے اصحاب فرمان کی طرف یہ نہیں کہا کہ میں یہ عمل تو کہ اللہ اس کا بدلہ بلکہ اللہ نے بدلہ دے دیا، میں نے دے دیا، لہٰذا آپ نے اس کا فرق کر دیجیے۔ فرمایا کہ کوئی ایمان والا ہے، صحابہ کرام ایمان والا کوئی شخص اس سے اس کو اللہ اپنے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس وجہ سے یہ اللہ کے خاص کرم بھی ہے۔ بہرحال اس آیت سے دیکھ ہمیں بھی رکھنا چاہیے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے بچے ولا یجد له من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اور نہیں پائیں گے اللہ کے ماں سوا کوئی بھی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی کوئی بندہ بھی جو ایسے برے اعمال کرے کہ اگر وہ چاہیں گے کہ ہمیں فلاں چیز پہ جا رہے گی، ہم فلاں کے ساتھ ہماری نسبت ہے، تعلق ہے، یا ہم جو ہے ہمارے پاس مال ہے، یا ہمارا بڑے قبیلے کے ساتھ تعلق ہے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ہم بندہ بھی عمل میں دوسرے نسب ہو کہ جس کے عمل نے پچھاڑ دیا اس کا نسب اسے آگے لے کے جا سکتا ہے۔ یہ کس کے مطابق فرمایا گیا؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبے جگہ اے فاطمہ جس کو اس کے اعمال سے پچھاڑ دیا اس کا نسب آ گیا، اعمال لے کے آنا۔ نبی پاک نے فرمایا کل قیامت والے دن ایسا نہ ہو کہ تم میرے نسب کے بھروسے کے اوپر آ جاؤ، اعمال سے چھوڑ دو، اعمال لے کے آنا۔ تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے ولا یجد له من دون اللہ، اور نہیں پائے گا کوئی بھی اللہ کے ماں سوا معبودیہ، کوئی بے دوست نہیں پائے گا، حمایتی نہیں پائے گا، تائید کرنے والا نہیں پائے گا، ولا نصیرا، نہ ہی مدد کرنے والا پائے گا وہ اللہ کے ماں سوا۔ پھر فرمایا ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، اور آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ان کے مطابق جو شخص بھی عمل کرے گا من الصالحات، نیک عمل کرے گا من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، وہ مومن، شرط اللہ نے لگا دی اگر وہ ایمان والا ہوگا۔ اگر ایمان والا کوئی بھی بندہ مرد ہے اور وہ ہمارے صالحہ کرے گا، فرمایا فاولئک يدخلون الجنہ، یہی لوگ ان کو اللہ جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور اللہ جل شانہ اس کے اوپر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کریں گے، نقیرا اللہ اس کے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ہوتے ہیں، کافر ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے، تو اللہ کے ارادوں کو دنیا کے اندر بدلا دے دیتے ہیں۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ بدلا دیتے ہیں، ان کو دنیا کے اندر دے دیتے ہیں، جتنا وہ خرچ کرتے ہیں اس سے کئی گنا اللہ دنیا کے اندر زیادہ دے دیتے ہیں۔ اور کئی لوگ ہم میں سے ایمان والے لوگ اللہ دنیا میں دینے کا آخرت نہیں دیں گے۔ جب کھانا آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو کھانا دیکھ کے رونے لگ پڑے۔ صحابہ نے پوچھا بالمبین کیوں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کریم نے آخرت کی بجائے دنیا میں مجھے نعمتیں دی تھی، میرے پاس مجھے بہت ساری نعمتیں ہیں، انہوں نے گنی کی نعمت ہوئی ہے، پانی بھی اس کے اندر ہے، اتنا چیز ہوئی ہے، آج اگر ہم چلے تو پتہ نہیں ہم ایک ایک وقت کے اندر سینکڑوں کے نفر کھانے کھا رہے ہیں۔ وہ نعمت ہے کہ کتنی کتنی چیزیں تیز بڑھانے کے لیے آج آپ ڈالتے ہیں اس ہڈیا کے اندر بہت ساری چیزیں، ان کے اندر صرف تھوڑی سی چیزیں آئی ہے کھانا اس دور کا تو رونے لگے گی کہ اللہ نے مجھے دنیا کے اندر ہی تو سارا کچھ نعمتیں نہیں دے دی۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے خلود الجنہ، اللہ ایسے لوگوں کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور ذرا بھر بھی اللہ کریم کی ذات ان کے اوپر جو ہے ظلم نہیں فرمائے گی۔ تو فرمایا فمن احسن دینا ممن اسلم، اور جس شخص نے بھی جو شخص جس نے دین کو قبول کیا اور اس نے اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کے سامنے، اس نے اپنے چہرے کو اپنے سر کو جھکا دیا اللہ کے سامنے،
وہ محسن وہ نیکی کرنے والا ہے واتبع ملت ابراہیم حنیفا اور جس نے پیروی کی ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طریقے کی وہ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے ومن احسن دینا اس سے زیادہ کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کون اچھے رستے ہو سکتا ہے ایک بندہ ہوا ممن اسلم وجہ اللہ اس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا یعنی اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا گویا اپنے اپنا جو باطن ہے وہ اللہ کے لیے وقف کر دیا اللہ کے لیے سب کچھ کرنے لگ پڑا ایک سے دوسری سے اللہ فرمائے کہ وہ اس نے طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا اختیار کیا دو چیزیں کامیابی کے لیے دو چیزیں لازم مطلوب ہیں ایک یہ ہے کہ اخلاص اور دوسری چیز فرمائی یہاں پہ کہ اس کا طریقہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے جیسے کہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا کلمے کے اندر دو چیزیں لا الہ الا اللہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرے اللہ کی مانو کر صرف جہاں اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا لا الہ الا اللہ صرف اللہ کی مانو کر کسی غیر کی نہیں مانو گا پھر اب کیسے مانوں گا محمد رسول اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر تو پھر ہمارا رب اللہ ابراہیم خلیلا اور جس پکڑا ہے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیلا تو اللہ نے ایک دوست بنایا ابراہیم علیہ السلام کو لیکن اس کے رستے کی اتباع جو کرتا ہے وہ کس کا رستہ ہے اللہ کے دوست کا رستہ ہے اللہ کے دوست کا رستہ اس کو اپناتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اس کے اوپر کرنا ہے کہ وہ کامیاب ہے کامیابی کے لیے دو شرط اللہ نے انجام فرما دی فرما ولی اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں جب اللہ ہی کے لیے تو پھر ہمیں اللہ ہی سے رجوع کرنا چاہیے اللہ ہی سے ماننا چاہیے اور پھر فرما وکان اللہ بكل شیء محیط بے شک اور اللہ جل شانہ کی ذات ہر چیز کا احاطہ کیے کوئی چیز بھی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں اللہ جو چاہتے ہیں ہوتا ہے تو لہٰذا ہم اللہ کے قریب ہو جائیں اللہ ہی کی ساری کائنات ہے زمین و آسمان اس کے اندر جو چیزیں ہیں جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے اللہ ساری کائنات کو ہمارے لیے بنا دیں گے اور یقیناً اللہ نے بنایا وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا تو اللہ کریم کی ذات ہم سب کو مسلمانوں کے اندر صحیح طریقے سے اپنے ان احکامات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں وما علینا الا البلاغ جزاکم اللہ خیرا کثیرا